آؤ اب اقرار کریں. از قلم رخ چودھری. مکمل ناول. مہندی اور اپٹن کے دل فریب خوشبوؤں سے پوری فضا مہک رہی تھی. چوڑیوں کی کھنکھاہٹ، نذوانی مترنم کہہ کے رنگ برنگے خوشیاں بکھرتے آنچل اور ڈھولک کی مخصوص تھاپ نے پورے ماحول کو ایک طلسم میں جکڑا ہوا تھا. لڑکے اور لڑکیاں ایک دوسرے کو دیکھ کر خوش وشنگ فکرے کس رہے تھے. بڑے بزرگوں نے اپنی الگ محفل سجا رکھی تھی. بڑے سے لان کو بڑی خوبصورتی سے سجایا گیا تھا. لان میں ایک طرف رکھی ہوئی کرسیوں میں سے ایک کرسی پہ وہ آدم بیزار بنی بیٹھی تھی. وہ اس فسوں خیز ماحول میں خود کو کافی مسفٹ محسوس کر رہی تھی. آج اس کی بہترین سہیلی مہوش کی رسم ہنا تھی جو مایوں کی دلہن بنی اپنی کزنز میں گھری بیٹھی تھی. اس وقت وہ اپنے آپ کو ایک نہایت احمق تصور کر رہی تھی. پچھلے 2 گھنٹے سے اس کے ہونٹوں نے ذرا سی بھی جنبش نہیں کی تھی. اس کی بیزاری اب عروج پر پہنچ چکی تھی. یہاں وہ مہوش کے علاوہ کسی کو بھی نہ جانتی تھی. مہوش 2 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی. بڑے جمال بھائی شادی شدہ تھے اور ایک پیاری سی بیٹی کے باپ تھے. اس کے بعد مہوش کا نمبر تھا اور تیسرے نمبر پر نٹ کھٹسا شرارتی اور مخلص وصال تھا جو مہوش سے چھوٹا تھا. مہوش کی کزنز خاصی نیک چڑی قسم کی تھی. کچھ اس کی طبیعت میں بھی سنجیدگی تھی. مہوش کے کسی بھی کزن سے اس کی دوستی نہ تھی. یہی وجہ تھی کہ وہ اتنی دیر سے اکیلی بیٹھی تھی. ماں نے اس کی بیزار سی نگاہیں یوں ہی چنبیلی کی باڑ کی طرف اٹھی تو پھر اٹھتی کی اٹھتی رہ گئیں. وہ جو کوئی بھی تھا انتہائی پرکشش اور خود اعتماد شخصیت کا مالک تھا. لڑکیوں کی ٹولیوں کے درمیان وہ راجہ اندر بنا بلند و بالا کہکا لگا رہا تھا. وہ کافی دیر تک اسے دیکھتی رہی. پھر نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے پلکوں کی چلمن گرا لی. تھوڑی دیر کے بعد اس نے دوبارہ نظر اٹھائی تو وہ کافی مایوس ہو گئی. اب وہ جگہ خالی تھی جہاں کچھ دیر پہلے زندگی ہی زندگی تھی. اس کا دل یکدم چاٹ ہو گیا. وہ انتہائی بد دلی سے مہوش کے کمرے کی جانب بڑھ گئی. مہوش کے پاس ابھی تک لڑکیوں کا جمع غفیر لگا ہوا تھا. اتنے رش کے باوجود مہوش کی نگاہ اس پر پڑ ہی گئی جس کے چہرے سے کوفت اور بیزاری وہ محسوس کر سکتی تھی. نیہا، نیہا، یہاں آ جاؤ. مہوش نے آواز دے کر اسے اپنے پاس بلایا. نیہا اور مہوش کی دوستی کالج میں ہوئی تھی. ان کی دوستی کو زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا لیکن مہوش کے ہنسوار اور مخلصانہ طبیعت نے اسے مہوش کے بہت قریب کر دیا تھا. لہذا تائی اماں کی خفگی کے باوجود آج اس کی مہندی میں وہ آ گئی تھی لیکن اب اسے گھر جانے کے لیے گھبراہٹ ہونے لگی تھی. چلو لڑکیوں، سب باہر نکلو، دلہا والے بس آنے والے ہیں. مہوش کے بعد بھابھی نے با آواز بلند کہا. لڑکیاں مووی اور تصاویر میں نمایاں ہونے کے شوق میں جلدی جلدی کمرے سے نکلتی چلی گئیں. منٹوں میں کمرہ خالی ہو گیا. اب صرف نیہا اور مہوش کمرے میں موجود تھے. اب بولو، یہ اتنے حسین مکھڑے پر 12 کیوں بج رہے ہیں؟ مہوش انتہائی ریلیکس انداز میں گویا ہوئی. کمرہ خالی ہونے پر اسے کافی سکون محسوس ہوا تھا. کاہی گرین سوٹ پر چنری کا گرین گولڈن امتزاج کا دوپٹہ اوڑھے، کانوں میں میچنگ سٹون ٹاپس، گوری گوری کلائیوں میں سوٹ کی ہم رنگ چوڑیاں پہنے اور میک اپ کے نام پر ہونٹوں پر لائٹ پنک لپسٹک لگائے وہ بہت پیاری لگ رہی تھی. شکر ہے نیہا تم فہد کے سامنے نہیں آئی. مہوش نے بغور اس کا جائزہ لے کر اطمینان بھری سانس خارج کرتے ہوئے کہا. کیوں؟ نیہا نے معتجب ہو کر استفسار کیا. بڑی بڑی آنکھوں کو حیرت سے پھیلائے وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی. ارے پھر فہد مجھ سے شادی کرنے سے انکار کر دیتا، تمہیں جو پسند کر لیتا. مہوش ترنگ سے بولی تھی. مہوش، وہ مصنوعی خفگی سے اسے دیکھنے لگی تو وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی. اچھا بابا، سوری. مہوش نے فوراً کان پکڑ کر کہا. مہوش کا خوشگوار موڈ دیکھ کر وہ مطلب پر اتر آئی. مہوش پلیز مجھے گھر چھوڑوا دو، نیہا نے لہاجت سے بولا. مبادا وہ بھڑک نہ اٹھے اور نتیجہ حسب توقع تھا. واٹ؟ تمہارا دماغ تو درست ہے، ابھی مہندی شروع نہیں ہوئی اور تمہیں جانے کی بات کر رہی ہو. نیور، تم بالکل نہیں جا سکتی. وہ قطعیت سے گردن نفی میں ہلا کر بولی تھی. پلیز مہوش میری بات سمجھنے کی کوشش کرو. اگر آج میں ٹھیک وقت پر گھر پہنچ گئی تو تائی امی مجھے شادی میں آنے کی اجازت دیں گی.
اور اگر آج میں لیٹ ہو گئی تو انہیں غصہ آ جائے گا اور پھر ہو سکتا ہے کہ وہ مجھے آنے نہ دے۔ نیہا اسے رسانیت سے سمجھاتے ہوئے بولی۔ مہوش سوچ میں پڑ گئی۔ واقعی نیہا ٹھیک کہہ رہی تھی۔ وہ نیہا کی تائی کی فطرت سے بخوبی آگاہ تھی۔ اچانک کوئی انتہائی عجلت میں نوک کر کے تیزی کے ساتھ دروازے سے اندر آیا۔ دونوں نے ہی چونک کر دروازے کی طرف دیکھا۔ اسے اچانک اپنے روبرو دیکھ کر نیہا کے دل میں جیسے دھڑکنیں منتشر ہوئی تھی۔ ارے داور بھائی، آپ یہاں کیسے؟ مہوش سرساری سے گویا ہوئی۔ وہ خالہ جان نے گجرے منگوائے ہیں، شاید یہیں پڑے ہیں۔ وہ پورے کمرے میں نظریں دوڑانے لگا۔ اچانک ڈریسنگ ٹیبل پر دھری گجروں کی خوبصورت سی ٹوکری اس کی نظر میں آ گئی۔ نیہا پر ایک نگاہ غلط ڈالے بنا وہ ڈریسنگ ٹیبل کی طرف بڑھ گیا۔ داور بھائی، مجھے آپ سے ایک کام ہے، مہوش اسے مخاطب کرتے ہوئے بولی۔ ٹوکری ہاتھوں میں لیے وہ پلٹا اور مہوش کو استفہامیہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ اس تمام وقت میں نیہا نے یوں ہی سر جھکائے رکھا، گویا جیسے دلہن مہوش نہیں خود نیہا ہو۔ کیوں؟ فہد کو کوئی میسج دینا ہے؟ وہ شوخی سے بولا۔ داور بھائی پلیز۔ داور کی بات پر وہ بلش ہو گئی اور وہ زور سے ہنس دیا۔ ہنسی کی گھمبیر پورے کمرے میں گونج گئی تھی۔ نیہا بالکل خاموش بیٹھی اس کا ایک ایک لفظ غور سے سن رہی تھی۔ اس کی آواز بھی اس کی شخصیت کے مانند سحر انگیز تھی۔ داور بھائی، یہ میری بہت اچھی سہیلی نیہا ہے۔ یکدم مہوش نے داور کی توجہ نیہا کی طرف مبذول کر دی۔ داور نے سرسری نگاہ نیہا کے جھکے ہوئے سر پہ ڈالی۔ نیہا کچھ پزل سی ہو گئی۔ ناچار نیہا کو نگاہ اٹھا کر اسے سلام کرنا پڑا۔ اس کی مریل سے سلام کا جواب اس سے بھی زیادہ مردہ طریقے سے دیا گیا۔ داور بھائی پلیز اسے گھر ڈراپ کر دیجئے، وسال کو تھوڑی دیر پہلے ہی بھابی نے کسی کام سے باہر بھیجا ہے۔ یہ کیا کہہ رہی ہے مہوش؟ مہوش کے الفاظ سن کر نیہا بالکل سنسی ہو گئی۔ بے ساختہ اس نے ہونک ہو کر مہوش کو دیکھا۔ نیہا اس شخص کو جانتی تک نہ تھی تو پھر اس کے ساتھ گھر کس طرح جا سکتی تھی؟ مہوش جانتی تھی کہ نیہا کتنی محتاط رہنے والی لڑکی ہے۔ وہ اس بات کو بالکل پسند نہیں کرے گی کہ کوئی اجنبی اسے گھر چھوڑنے کو جائے، لیکن مہوش کچھ سوچ کر ہی اسے داور کے ساتھ بھیجنا چاہ رہی تھی۔ سوری مہوش، تم کسی اور سے کہہ دو، اس وقت مجھے بہت ضروری کام سے جانا ہے۔ وہ انتہائی کھدرے اور روکھے انداز میں کہہ کر نیہا کو یکسر نظر انداز کرتا کمرے سے باہر نکل آیا۔ نیہا توہین و اہانت کے احساس سے کٹ کے رہ گئی۔ دوسری طرف مہوش بھی سخت شرمندہ ہوئی۔ ایکچولی نیہا، داور بھائی ذرا موڈی ہیں، لیکن یقین کرو وہ بہت اچھے ہیں، اس لیے میں نے سوچا کہ اٹس اوکے مہوش۔ مہوش کو اتنا شرمندہ ہوتا دیکھ کر اسے لان تان کرنے کا پروگرام کینسل کر لیا۔ آخر کو بیچاری مایوں کی دلہن جو تھی۔ آدھے گھنٹے بعد جب وصال کسی کام سے اندر آیا تو مہوش نے نیہا کو اس کے ساتھ گھر روانہ کر دیا۔ دھولا والے تھوڑی دیر پہلے ہی آئے تھے اور خوب زور و شور سے گانے ہو رہے تھے۔ وہ بجھے دل کے ساتھ وصال کے ہمراہ گھر چلی آئی۔ نیہا کو اپنی بے خودی اور بے قراری پر شدید تاؤ آ رہا تھا۔ بھلا کیا ضرورت تھی مجھے اس اکڑو کلف زدہ شخص کو دیکھ کر بے قرار ہونے کی؟ نہ جانے اب اپنے آپ کو کہاں کا راجا سمجھے، یا پھر ہالی ووڈ کا کوئی ہیرو۔ خیر ہے، وہ ہوگا ہیرو۔ دل نے مدھم سی سرگوشی کی تو نیہا سٹپٹا سی گئی، پھر یکدم اداس ہو گئی۔ آخر میرے اندر ایسا کیا ہے جو وہ میری طرف متوجہ ہو؟ ایک یتیم لڑکی، اپنے تایا کے ٹکڑوں پر پلنے والی معمولی شکل و صورت کی لڑکی۔ اے اللہ، تو مجھے حسن ہی فراخ دیتا۔ وہ بے ساختہ شکوا کر گئی۔ اگلے ہی پل نادم ہو کر اللہ سے معافی مانگنے لگی۔ ٹھیک ہے، اگر وہ سمارٹ اور ہینڈسم ہے تو میں بھی نیہا منہاج ہوں، زیادہ حسین نہیں تو کیا ہوا؟ میرے اندر عزت نفس ہے، میری نسوانیت کا وقار ہے جو مجھے بہت عزیز ہے۔ نیہا کی انا اور خودداری اوت کر وہ آئی خودی سے گویا ہوئی تھی۔ نیہا بھی کافی پرکشش لڑکی تھی، لیکن اپنے حسن سے بالکل بے پرواہ تھی۔ منہاج الدین اور سراج الدین دو بھائی تھے۔ سراج الدین منہاج الدین سے 8 سال بڑے تھے۔ والد کا انتقال کافی عرصے پہلے ہو گیا۔ منہاج الدین سراج الدین کی بہت عزت کرتے تھے اور انہیں باپ جیسا درجہ دیتے، لیکن اس کے برعکس سراج الدین کی طبیعت کافی کھوٹی تھی۔ بڑے ہونے کے ناطے باپ کا لیدر کا بزنس ان کے ہاتھ میں آیا اور اپنے بھائی کی محبت اور سادگی کا ناجائز فائدہ اٹھاتے
تمام کاروبار پہ قبضہ کر کے بھائی کو اپنے دست و نگر بنا لیا۔ منہاج الدین کی بیوی یاسمین نیک، سادہ لو اور اچھی عورت تھی، لیکن بدقسمتی سے اپنی عمر بہت کم لکھوا کر آئی۔ نیہا بامشکل 6 سال کی تھی تو اس وقت وہ عدم دیش سدھار گئی۔ اس غم سے منہاج الدین بالکل ڈھہ گئے۔ وہ اپنی خدمت گزار اور بہت محبت کرنے والی بیوی کے جدائی میں دل کے عارضے میں مبتلا ہو گئے۔ ان حالات میں نیہا کی پرورش کا مسئلہ اٹھا۔ یاسمین بیگم کے اکلوتے بھائی محسن صاحب اولاد جیسی نعمت سے محروم تھے۔ محسن صاحب اور نیہا کی نانی نے نیہا کی پرورش کی ذمہ داری انتہائی خوش اسلوبی سے اپنے ذمہ لے لی۔ ننیال میں ماموں ممانی نانی نے نیہا کو ہاتھوں ہاتھ لیا اور بہت پیار اور توجہ دی، لیکن یہ پیار اور توجہ زیادہ عرصہ قائم نہ رہ سکی۔ شادی کے 5 سال بعد محسن صاحب کی بیوی فرزانہ امید سے ہوئی۔ دونوں میاں بیوی اور نانی کے پاؤں خوشی سے زمین پر ٹک ہی نہیں رہے تھے۔ منہاج الدین اچانک دل کا شدید دورہ پڑنے سے اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ نیہا ماں باپ جیسی نعمتوں سے بالکل محروم ہو گئی۔ نیہا کی نانی اس کا بہت زیادہ خیال رکھتی تھی۔ محسن اور فرزانہ بھی اسے اپنی سگی اولاد کی طرح چاہتے تھے۔ جب فرزانہ نے 2 جڑواں بچے یعنی ایک لڑکا اور ایک لڑکی کو جنم دیا تو ان کا گھر خوشیوں کا گہوارہ بنتا چلا گیا۔ ان مسرتوں اور خوشیوں کی برسات میں ایک وجود انتہائی خاموشی سے پیچھے ہٹتا چلا گیا اور آہستہ آہستہ اندھیروں میں گم ہو گیا۔ وہ وجود نیہا کا تھا۔ البتہ نانی کے پیار میں کمی نہ آئی تھی، لیکن ان کا پیار اور توجہ کے 2 حصے دار ایمن اور کومیل بھی آ گئے۔ محسن اور فرزانہ اپنے بچوں میں گم ہوتے چلے گئے۔ نیہا کو ماموں ممانی کے بدلتے ہوئے رویوں سے بے تحاشا رنج ہوا۔ وہ انجانے میں ان دونوں کو اپنا ماں باپ سمجھ بیٹھی تھی، لیکن جب زیست کی حقیقت کا یہ تلخ گھونٹ اس نے دیا تو اپنی یتیمی کا مفہوم اسے اچھی طرح سمجھ میں آ گیا۔ ابھی وہ صدمہ پوری طرح سے جھیل بھی نہ پائی تھی کہ قسمت نے ایک اور غم اس کی ننھی سی جولی میں بڑی صفاقی سے ڈال دیا۔ وہ مہربان وجود دنیا سے اٹھ گیا جس کی گود میں اس نے اپنی ماں کی خوشبو آتی تھی، جس کی مہربان باہوں میں اگر وہ اپنی یتیمی کا دکھ کس حد تک بھول جاتی تھی۔ وہ مہربان سایہ اس سے ہمیشہ کے لیے چھن گیا تھا۔ اس وقت نیہا کی عمر محض 10 سال تھی، لیکن زندگی کی صفاقیوں نے بہت پہلے ہی اس پر آ گئی تھی۔ وہ ان صدموں سے بیمار رہنے لگی تو ممانی جو ایک زمانے میں اس پر جان چھڑکتی تھی، اپنی اولاد ہو جانے کے بعد یکدم اس سے بیگانہ ہو گئی۔ ان کی تجویز پر ماموں سے تایا کی دہلیز پر ڈال گئے، یہ کہہ کر کہ وہ اپنی نانی کی یادوں سے اوکوپائیڈ ہے اور نکل نہیں پا رہی۔ مجبوراً خاندان والوں کے ڈر سے انہیں نیہا کو اپنے پاس رکھنا پڑا۔ تایا کا رویہ اس کے ساتھ ہمیشہ سے سد مہر اور نحوست بھرا تھا، اور تایا کا رویہ بالکل اجنبیوں اور بیگانوں جیسا۔ تایا کی 2 بیٹیاں سمرا اور نمرا اسے بالکل لفٹ نہیں کراتی تھیں۔ سمرا نیہا سے 4 سال بڑی، لیکن نمرا اس کی ہم عمر تھی۔ نمرا کے لہجے میں ہمیشہ اس کے لیے حقارت اور تنفر ہی رہتا۔ نیہا ان لوگوں کے رویوں کو محسوس کر کے خود بخود اپنے خول میں سمٹتی چلی گئی۔ گھر میں دولت کی ریل پیل تھی، لیکن نیہا کی صرف اہم ضروریات پوری کی جاتی۔ مہوش اس کی واحد دوست اور رازدار تھی۔ وہ اس کے حالات پر بہت پڑتی۔ نیہا بھی صرف مہوش سے ہر بات شیئر کیا کرتی تھی۔ آج مہوش کی شادی تھی۔ وہ صبح سے ہی چپکے تیاریوں میں مگن تھی۔ نہ جانے کیوں ایک انجانی سی خواہش من میں انگڑائی لے رہی تھی۔ آج اس کا سجنے سنورنے کا دل چاہ رہا تھا۔ دل ایک مدھر سا لاپ رہا تھا۔ وہ اپنی کیفیت سے مستقل نظریں چرا رہی تھی، لیکن شام کو تائی اماں نے آ کر یہ مسودہ سنایا کہ آج شام سمرا کی سسرال میں کوئی فنکشن ہے، لہذا وہ شادی میں جانے کا پروگرام کینسل کر دے۔ یکدم جو جوت اس کے من میں جاگی تھی وہ بجھ سی گئی۔ لیکن تائی امی، وہ مہوش بہت ناراض۔ بس میں نے ایک دفعہ کہہ دیا۔ وہ جو کچھ کہنا چاہتی تھی، تائی امی کی پاٹ دار آواز نے اس کی بات گدا کر دی۔ وہ صرف منمنا کر ہی رہ گئی۔ مہندی میں تم ہو کر آ گئی، بس اب گھر میں بیٹھو، انہوں نے انتہائی کرہستگی سے کہا۔ لہجے کے ساتھ ساتھ چہرے پر بھی سختی تھی۔ وہ چپکی سی ہو گئی۔ تائی امی اپنا شاہی حکم صادر کر کے کمرے سے چلی گئی۔ وہ بے دم سی ہو کر کارپیٹ پر بیٹھتی چلی گئی۔ اس کا دل چاہا کہ اتنا روئے کہ اس کی ناپسندیدہ ہستی ان آنسوں میں بہہ جائے، نہ وہ رہے اور نہ یہ دنیا باقی رہے۔ اس کی آنکھوں سے آنسوں کی جھڑی
لگ سی گئی تھی۔ پلیز مہوش، مجھے معاف کر دو، دیکھو میں تمہارے سامنے دونوں کان پکڑتی ہوں، اب تو معاف کر دو۔ وہ پچھلے 1 گھنٹے سے اس کو منانے کی تگودو کر رہی تھی، لیکن مہوش اڑیل گھوڑے کی طرح قابو ہی نہیں آ رہی تھی۔ دوسرے دن ولیمے میں نیہا خود ہی نہیں گئی۔ کیا فائدہ جب شادی جیسے اتنے اہم دن میں نہ جا سکی تھی۔ آج مہوش اپنے میاں کے ساتھ میکے آئی تو فوراً فون کر کے اسے بلا لیا۔ وہ بہت پریشان تھی کہ آخر نیہا شادی ولیمے میں کیوں نہ آئی۔ اس بات پر وہ منہ پھیلائے اسے سخت خفا تھی۔ دیکھو مہوش کی بچی، اب مان جاؤ ورنہ، نیہا تھکے تھکے لہجے میں گویا ہوئی۔ ورنہ کیا؟ مہوش چڑ کر بولی۔ چند ثانیے نیہا نے اس کے میک اپ سے چمکتے چہرے کو دیکھا جس پر حقیقی خوشیوں کا عکس بہت گہرا تھا۔ پھر یکدم وہ چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر سسک اٹھی۔ مہوش اسے یوں روتا دیکھ کر سخت گھبرا گئی۔ کیا ہوا نیہا؟ مہوش ساری ناراضگی بلائے طاق رکھ کر اس کی طرف لپکی اور اسے باہوں میں لے لیا۔ کیا ہوا نیہا؟ اوکے، آئی ایم سوری، میں تو یوں ہی تمہیں تنگ کر رہی تھی۔ لیکن وہ اس کی سن ہی کہاں رہی تھی۔ بہت دنوں کا غبار آنسوں کی صورت میں آج بہہ رہا تھا۔ مہوش نے کچھ سوچتے سمجھتے اسے اچھی طرح رونے دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ خود ہی خاموش ہو گئی۔ اوہ مہوش، آئی ایم ریئلی سوری، میں نے تمہیں پریشان کر دیا، میرے پاس بیٹھو۔ مہوش سنجیدگی سے اسے بستر پر لے کر بیٹھ گئی۔ نیہا نے شادی میں نہ آنے کی وجہ اسے منو ان سنا دی۔ اف، تمہاری تائی کیسی عورت ہے، مہوش تعصب سے بولی۔ اچھا چھوڑو، یہ بتاؤ تمہارے میاں کیسے ہیں؟ مسئلہ صاف ہو چکا تھا، وہ چھیڑنے کے انداز میں مہوش سے بولی۔ مہوش ایک دم سرخ سی ہو گئی، پھر شرمگی مسکراہٹ سجائے فہد کی تعریفیں کرنے لگی۔ ایکسکیوز می، وہ جو لان میں کین کی کرسی پر بیٹھی کتاب میں بری طرح غرق تھی، مان قریب سے گمبھیر مردانہ آواز پر اس نے فوراً سر اٹھا کر دیکھا تو بارے حیرت کے اور استعجاب کے اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ سامنے وہی دشمن جاں اپنی تمام تر وجاہت کے ساتھ کھڑا اس سے کچھ استفسار کر رہا تھا۔ نیہا نے بروقت انتہائی دقتوں سے اپنے آپ کو سنبھالا۔ جی آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ وہ ہونک پن سے پوچھ رہی تھی۔ محترمہ، میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ مسٹر سراج الدین گھر پر ہیں؟ داور نے انتہائی سنجیدگی سے جملہ مکمل کیا۔ نگاہوں کے ساتھ ساتھ لہجے میں بھی اجنبیت اور بیگانگی تھی۔ آپ پلیز تشریف رکھیے، میں انہیں بلا کر لاتی ہوں۔ اپنے تحیر پر قابو پاتے وہ جلدی سے تایا کو بلانے اندر چلی گئی۔ یہ تایا کے پاس کیوں آیا ہے؟ دماغ کے دریچے پر سوال مستقل دستک دے رہا تھا۔ تایا کو مطلع کر کے وہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ عجیب سا اضطراب اس کے جسم میں سرایت کر گیا۔ وہ جو بڑی مشکلوں سے اسے فراموش کرنے میں کامیاب ہوئی تھی، آج پھر اچانک اس کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا۔ ممی، وہ تائی امی کے ساتھ کچن میں مصروف تھی کہ انتہائی عجلت میں آواز دیتی نمرہ کچن میں داخل ہوئی۔ ممی، وہ داور آئے ہیں تو پلیز اسے کمنی دے دیجیے گا، میں تب تک بات لے کر آتی ہوں، وہ عجلت میں کہتی دروازے سے ہی مڑ گئی۔ تائی امی نے اسبات میں سر ہلایا۔ یہ کیا چکر ہے؟ داور کو نمرہ سے کیا کام؟ نیہا نمرہ کی بات سن کر بری طرح چونک گئی۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ اس کا ذہن چکرانے لگا۔ تائی امی سے تو کچھ پوچھنا اپنی شامت کو آواز دینے کے مترادف تھا۔ کہیں نمرہ اور داور؟ یہ سوچ ذہن میں آتے ہی اس کا دل ڈوب سا گیا۔ نہیں، شاید ایسا نہیں ہے۔ اس نے فوراً ہی اس سوچ کی نفی کی۔ لیکن شاید ایسا ہی ہو، اس کا دل شاید ایسا ہی ہو، یا شاید ایسا نہ ہو کہ درمیان کہیں اٹک سا گیا۔ یہ اتنی دیر سے تم صرف پیاز ہی کاٹے جا رہی ہو؟ تائی اماں کی سورہ اسرافیل سے مشابہ آواز نے اسے حقیقت کی دنیا میں لایا تھا۔ وہ اچھل پڑی۔ بس تائی امی، ہونے والا ہے۔ وہ دوبارہ اپنے کاموں میں مصروف ہو گئی، لیکن دل میں ایک پھانس سی چپ گئی تھی۔ وہ حسب معمول شام کو لان میں آئی تو چند قدم چل کر ٹھٹک گئی۔ سامنے کین کی کرسی پر فریش سی نمرہ بیٹھی کسی بات پر بے تحاشا ہنسے جا رہی تھی۔ اس کے سامنے کوئی بلیک ٹی شرٹ اور بلیک جینز میں براجمان تھا۔ نیہا کی طرف سے اس کی پیٹھ تھی۔ اچانک نیہا کے اندر تجسس اور استعجاب نے سر ابھارا کہ یہ کون ہے؟ اسے تھوڑا بہت اندازہ تو ہو گیا تھا کہ کون ہو سکتا ہے جس کے سنگ نمرہ گلاب کے پھول کی مانند کھلی جا رہی ہے، لیکن تسلی بھی تو ضروری تھی۔ ان کے سامنے رکھی میز پر اس کی کتابیں رکھی تھی جو آدھے گھنٹے پہلے وہاں وہ رکھ کر آئی تھی۔
وہ زیادہ تر لان میں ہی پڑتی تھی۔ نمرا اور تایا شام اکثر باہر گزارتے تھے اور تائی گھر کے دوسرے دھندوں میں مصروف رہتی تھی، اس لیے شام کو صرف نیہا کی لان میں اجارہ داری ہوتی تھی۔ لیکن آج نمرا گھر پہ تھی اور شاید وہ بھی اس کے ساتھ تھا۔ کوئی کام تھا نیہا؟ نمرا کی سرد آواز پر وہ یکدم سٹپٹ آ گئی۔ اسی دم مقابل بیٹھے شخص نے پلٹ کر دیکھا اور نیہا کی طرف دیکھا۔ مسکراتی ہوئی آنکھیں یکدم اسے دیکھ کر سنجیدہ ہو گئی تھی، مسکراتے لب بھیج گئے تھے۔ نیہا کی آنکھوں نے داور کے چہرے پر اچانک در آنے والی سنجیدگی کو دیکھ لیا تھا۔ وہ میں بکس لینے آئی تھی کہنے کے ساتھ اس نے ہاتھ سے کتابوں کی طرف اشارہ کیا۔ تو لے لو، نمرا نے روکھے انداز میں کہا۔ وہ آہستہ سے قدم اٹھاتی آئی اور میز پر جھک کر کتابیں سمیٹنے لگی۔ اس وقت کی سچویشن اسے بہت تکلیف دینے لگی تھی۔ نمرا کے مقابلے میں اسے اپنی شخصیت اور حیثیت بہت ارزاں اور بے وقت سی لگی۔ وہ کتابیں سمیٹ کر تیزی سے اندر کی طرف چل دی، اس بات سے قطعی انجان کہ کوئی اس کی ایک ایک حرکت پر نظر رکھے ہوئے ہے، کیونکہ نمرا موبائل کی بیپ پر متوجہ ہو گئی تھی اور داور کی نظریں نیہا پر تھیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ داور اور نمرا ایک دوسرے میں انٹرسٹڈ ہیں۔ آخر وہ بات زبان پر لے ہی آئی، جسے سوچ کر اس کے دل کی دھڑکنیں زیرو زربر ہونے لگی تھی۔ اس بات کی کوئی بھی اس نے کمال ضبط اور ہمت سے برداشت کر لیا، کیونکہ بہت کم عمری میں ہی اس نے زندگی کے سفاکیوں کو سامنا کیا تھا اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے یہ سفاک حقیقت برحال اسے تسلیم کرنا تھی۔ نیہا سمجھ نہ سکی کہ داور کی کس چیز نے اسے اتنا متاثر کیا کہ وہ اس کے دل کے سب سے اونچے استحان پر بلا اجازت براجمان ہو گیا۔ اس کی وجاہت، شخصیت کا ٹھہراؤ یا پھر کچھ اور، وہ اس چیز سے قطعی انجان تھی۔ نیہا نے اندر کے شور سے تھک کر آنکھیں موند دی۔ اس نے اپنے ہاتھ پاؤں تقدیر کے سامنے چھوڑ دی، اب جہاں تقدیر کی لہریں اسے لے جائیں۔ تایا ابو، مجھے آج کالج ڈراپ کر دیجیے گا، آج میری وین نہیں آئی اور میرا جانا بہت ضروری ہے، امتحان بالکل نزدیک ہے، مجھے کچھ نوٹس لینے ہیں۔ صبح ناشتے کی میز پر نیہا ہمت اکٹھا کرتی ہوئی سراج الدین صاحب کو مخاطب کر کے بیٹھی۔ وہ نیہا سے شاذ و نادر ہی بات کرتے تھے، نیہا خود بھی ان سے مخاطب نہیں ہوتی تھی، لیکن آج بہت مجبوری تھی۔ تو تم ڈرائیور کے ساتھ چلی جاتی، تایا کافی روکھے پیکے انداز میں بولے۔ وہ ڈرائیور کو بخار ہے، اس لیے آج اس نے چھٹی کر لی، اس لیے میں نے آپ کو زحمت دی، وہ رسان سے بولی۔ ان دونوں کے درمیان اجنبیت کی دیوار حائل تھی۔ وہ تایا سے ایسے ہی بات کرتی تھی جیسے وہ اس کے باس ہوں اور وہ ان کی ماتحت۔ ٹھیک ہے، چلو۔ آج نہ جانے کیسے وہ نیہا کو کالج چھوڑنے پر آمادہ ہو گئے۔ وہ تیزی سے کمرے میں جا کر بیگ اٹھا لائی۔ راستے میں اچانک موبائل فون بج اٹھا۔ ہاں بولو شاکر۔ تایا نے موبائل ریسیو کیا۔ اوکے، پھر میں آتا ہوں۔ موبائل آف کر کے وہ نیہا کی طرف پلٹے۔ مجھے اسی وقت آفس جانا ہے، ایک ارجنٹ کام ہے، تو میں کسی کے ساتھ کالج ڈراپ کروا دوں گا۔ اپنی بات پوری کر کے انہوں نے نیہا کا اندیا لینا ضروری نہ سمجھا اور گاڑی آفس کی طرف موڑ دی۔ آفس بہت شاندار تھا۔ وہ نرم و ملائم صوفے پر ابھی بڑے ذوق و شوق سے آفس کا تفصیلی جائزہ لے رہی تھی۔ ڈارک میرون فرنیچر اور گرے قالین کے امتزاج سے سجا آفس وہ پہلی بار دکھ رہی تھی۔ ریسیپشن پر ایک پیاری سی لڑکی ٹیلی فون کالز اٹینڈ کر رہی تھی۔ اچانک سامنے کے کمرے کا دروازہ کھول کر انتہائی مصروف انداز میں داور آتا دکھائی دیا۔ اسے یہاں دیکھ کر نیہا کو ایک اور جھٹکا لگا۔ یہ بندہ ہمیشہ اسے چونکا دیا کرتا تھا، اب بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ اس نے فوراً گردن جھکا لی۔ داور کی نگاہ اس پر ابھی نہیں اٹھی تھی۔ وہ کسی کو ہدایت دیتا ہوا باہر آیا، غیر ارادی طور پر نظریں اٹھائیں تو بالکل سامنے صوفے پر نیہا کو استادہ دیکھ کر وہ چونک سا گیا۔ یہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ داور نے دل میں سوچا۔ سفید یونیفارم میں سفید چادر سر سے اڑے، حسب معمول سر جھکائے، دونوں ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں پھنسائے وہ بہت دلکش لگ رہی تھی۔ اسی پر سامنے سے سراج الدین آتے دکھائی دیے۔ ارے داور، تایا نے اسے بڑی اپنائیت سے مخاطب کیا۔ یس سر، وہ فوراً مودبانہ انداز میں گویا ہوا۔ اوہ، تو یہ مصروف یہاں جاب کرتے ہیں۔ نیہا کی گدھی یکدم سلجھ گئی تھی۔ سراج الدین اس کے سامنے آئے، وہ شاید ان کا بہت ہی خاص آدمی تھا۔ نیہا نے سوچا، بیٹا میری ارجنٹ میٹنگ ہے، تم ذرا نیہا کو کالج چھوڑ آؤ۔ لیکن سر
داور نے فوراً ٹالنا چاہا۔ اف، آخر ہمیشہ اس اکڑو سے کیوں مجھے ہی ڈراپ کروانے کو کہا جاتا ہے اور یہ ہمیشہ ناگواری سے منع کر دیتا ہے۔ نیہا سخت کبیدہ ہوئی تھی۔ داور کا تجاہل عرفانہ سے کام لینا اسے سخت ناگوار گزرا تھا۔ کم آن ینگ مین، جاؤ میری گاڑی لے جاؤ۔ وہ مزید کچھ کہنے سنے بنا میٹنگ روم کی طرف چل دیے تھے۔ نیہا نے اسے دیکھا جو انتہائی کوفت اور جنجلاہٹ کا شکار ہو رہا تھا۔ اسے اپنی سخت توہین محسوس ہوئی۔ یہ شاید مجھ سے نفرت کرتا ہے، مجھے بالکل پسند نہیں کرتا، یہی وجہ ہے کہ ہر طرفہ مجھے چھوڑنے کا سن کر اس کا منہ بن جاتا ہے۔ وہ وہیں بیٹھے بیٹھے مفروضے کرنے لگی۔ محترمہ کیا مراقبے میں چلی گئی ہیں؟ یکدم اس کی جلی بنی آواز سماعت سے ٹکرائی۔ وہ ایک دم خفیف سی ہوئی اور پھر فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ گاڑی میں تمام رستے دونوں کے درمیان خاموشی کی دوبیس چادر تھی۔ کوفت، جنجلاہٹ کے اثرات ابھی بھی چہرے سے حویدہ تھے۔ نیہا کن اکھیوں سے اس کا جائزہ لے رہی تھی؟ وہ انتہائی گہری سوچ کے سمندر میں ڈوبا ہوا تھا۔ نیہا کا کالج آ کر گزر بھی گیا، لیکن اس کی ہمت نہ ہوئی کہ اتنی گہری سوچ میں غرق داور کو مخاطب کر کے ڈسٹرب کرے۔ جب وہ کافی آگے نکل آئے تو نیہا نے بڑی مشکل سے تھوک نکلتے اسے مخاطب کیا۔ سنیے پلیز۔ وہ جیسے کسی خواب سے بیدار ہو کر اسے چونک کر دیکھنے لگا۔ نیہا نے اس کی سحر انگیز آنکھوں کو دیکھ کر فوراً نگاہیں جھکا لی۔ وہ کالج تو پیچھے رہ گیا۔ واٹ؟ یہ سن کر داور سلگ اٹھا۔ حد ہوتی ہے محترمہ احمق پن کی، جب کالج آ ہی گیا تھا تو پھر مجھے روکا کیوں نہیں؟ وہ اس پر الٹ پڑا۔ وہ اس سے کوئی جواب نہیں بن پا رہا تھا۔ خجالت، شرمندگی سے نیہا کا برا حال تھا، اوپر سے مسز اداس کا غسیلہ انداز۔ آنکھیں فوراً نمکین پانیوں سے بھر گئی۔ آئی ایم سوری، میں نے آپ کو بہت زحمت دی۔ باوجود پوری کوشش کے آنسو آنکھوں سے جھلک پڑ کر گالوں پر لڑک آئے۔ کچھ کہتے کہتے داور اس کی آنکھوں سے موتی نکلتے دیکھ کر خاموش سا ہو گیا۔ گاڑی سائڈ پر روک کر وہ پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ نیہا اس کی نگاہوں کی تپش اپنے چہرے پر محسوس کر کے گھبرا گئی۔ سوری۔ نگاہوں کی گرفت میں اس کا گلابی چہرہ لیتے ہوئے وہ سرگوشی میں بولا۔ نیہا نے جلدی سے آنسو صاف کیے۔ گاڑی چلائیے، آپ کو دیر ہو رہی ہے۔ وہ روٹھے ہوئے انداز میں اس کی طرف دیکھ کر بنا بولی۔ داور کے ہونٹوں پر بے ساختہ مسکراہٹ در آئی، جسے وہ ہونٹوں کے کناروں میں دباتا گاڑی ریورس کرنے لگا۔ کالج کے آتے ہی وہ دروازہ کھول کر چھپاک سے گیٹ کے اندر چلے گئے۔ داور بھی تیزی سے گاڑی اڑاتا لے گیا تھا۔ ہاں نبیل، کیا خبر ہے؟ داور آتے ہی نبیل کے کیبن میں گھس گیا۔ بڑی زبردست خبر ہے میرے یار۔ اچھا کیا؟ داور ایک دم ایکسائٹڈ ہو گیا۔ پھر نبیل نے جھک کر داور کو سرگوشیانہ انداز میں جو بتایا، اسے سن کر داور کے چہرے پر خوشی اور اطمینان کی لہر دوڑ گئی۔ ویری گڈ نبیل، یہ تم نے مجھے بہت اچھی خبر دی ہے۔ داور کی آنکھیں کسی خیال کے تحت چمک اٹھی تھی اور ہونٹوں پر پرسرار مسکراہٹ در آئی۔ نیہا جب سے مہوش سے مل کر آئی تھی تب سے اس کا دل بہت بوجھل اور مضطراب تھا۔ اضطراب اور بے سکونی کا آکٹوپس اسے بری طرح جکڑے ہوئے تھا۔ وہ اس وقت تنہائی اور اداسی کی تہ گہریوں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ ہاں، جب دل میں کسی بات کا پکا قیاس کر لیتے ہیں، ضرور یہ بات ہے، تو اس بات کو برداشت کرنے کا حوصلہ بھی آ جاتا ہے۔ لیکن جب وہ قیاس یقین اور حقیقت کے لبادے میں آ کر ہمارے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے تو ہمارا حوصلہ اور برداشت کمزور عمارت کی مانند ڈھہ جاتا ہے۔ اس کے دل میں امید کی ہلکی سی ٹمٹما رہی تھی، لیکن آج وہ لو بھی تلخ حقیقت کی ہوا نے انتہائی بے دردی سے بجھا دی۔ آج صبح ہی مہوش نے میکے آ کر اسے فون کر کے بلوایا۔ نیہا نے نہ چاہتے ہوئے بھی مہوش سے دعوت کی بابت جھجکتے ہوئے استغفار کیا اور یہ بھی بتا دیا کہ داور اس کے تایا کے آفس میں کام کرتا ہے۔ اوہ! مہوش یہ سن کر کافی حیران ہوئی اور گہری سوچ میں ڈوب گئی۔ تو وہ لڑکی نمرا ہے؟ مہوش سوچتے ہوئے زیر لب بڑبڑائی، لیکن نیہا نے اس کی بڑبڑاہٹ سن لی۔ کون لڑکی؟ نیہا نے انتہائی بے چینی سے دریافت کی۔ بات یہ ہے کہ نیہا داور بھائی کے والد یعنی میرے خالو کا بہت بڑا بزنس تھا۔ مہوش نے بتانا شروع کیا۔ نیہا کا روم روم ہما تن گوش ہو گیا۔ وہ باغور مہوش کی بات سننے لگی۔ ان کا ایک پارٹنر تھا جو بہت اچھا دوست بھی تھا، لیکن وہ آستین کا سانپ نکلا۔ خالو کے اندر
बिजनेस मैन जैसी मकारी और आयारी बिल्कुल ना थी। इनके इसी सादा लोग फितरत का उसने भरपूर फायदा उठाया। दावर भाई की अम्मी ने उन्हीं दिनों गुर्दे के आर्जे में मुब्तला हो गई। खालू की तवज्जो बिजनेस से बिल्कुल हट गई। वो इलाज के लिए उन्हें बैरूने मुल्क ले गए और सारा बिजनेस अपने बिजनेस पार्टनर पर छोड़ दिया। दावर भाई इस वक्त मैट्रिक के तालिब इल्म थे। खालू ने खाला को बचाने के लिए सर धड़ की बाजी लगा दी, लेकिन वो बच न सकी। अमेरिका से इनकी डेड बॉडी आई। दोनों बाप बेटे सदमे से छूट थे। कुछ अरसे बाद जब खालू को बिजनेस का होश आया और ऑफिस की खबर ली, जो खबर उन्हें मिली इससे सुनकर वो बिल्कुल साकित रह गए। इनके दोस्त और बिजनेस पार्टनर ने इंतहाई चालाकी से ना जाने कब इनसे कागजात पर दस्तक लेके इनके तमाम शेयर्स पर काबिज हो गए और सारे का सारा कारोबार अपने हाथों में ले लिया। वो पहले ही सदमे के जेरे असर थे। इस खबर ने उनके उसान बिल्कुल खता कर दिए और उन्हें फॉलिज का अटैक हो गया। इन कड़े वक्तों में दाविद भाई ने बहुत सब्र और बर्दाश्त से काम लिया। अपने डैडी को संभाला। खालू का थोड़ा बहुत बैंक बैलेंस था जिससे उनका इलाज होता रहा। दावर भाई ने बहुत मेहनत की, दिन में जॉब करते और रात को पढ़ाई। इस तरह उन्होंने अपनी तालीम मुकम्मल की और फिर एक बहुत अच्छी फर्म में उन्हें जॉब मिल गई। फर्म के मालिक की बेटी इन पर बुरी तरह से दिल आ गया। इस लड़की ने अपने बाप से कहकर इनकी पोस्ट बढ़ा दी। दावर भाई के बॉस अपनी बेटी की पसंद से बखूबी आगाह हैं और दावर भाई में भी किसी चीज की कमी नहीं। कोई भी शख्स उन्हें अपना दामाद बनाकर फख्र महसूस करता। उन्हें अपनी बेटी का प्रपोजल उसके सामने रख दिया और एक अच्छे मुस्तकबिल के लिए उन्होंने इतना कहकर महविश खामोश हो गई। नीहा बिल्कुल गुमसुम सी हो गई। दिल में धमाके से हो रहे थे। ओह, वो लड़की निमरा है, नीहा आहिस्तगी से बोली। इस वक्त उसे अपनी ही आवाज अजनबी और खोखली सी लगी। हाँ नीहा, ये कैसा इत्तेफाक है कि अच्छा महविश में चलती हूँ। नीहा तेजी से उठ खड़ी हुई, मुबादा वो महविश के सामने आया ना हो जाए। उसे कुछ कहने का मौका दिए बगैर कमरे से निकल गई। महविश इसकी इस कैफियत पर बहुत हैरान हुई। सोचते सोचते इसके जहन में रोशनी का झमाका सा हुआ। ओह नीहा, वो सख्त आरजुदा हो गई। वो नीहा को बहुत अच्छी से समझती थी। इस वक्त भी वो उसकी कैफियत कुछ कुछ समझ गई थी। महविश खुद भी यही चाहती थी कि दावर नीहा से शादी कर ले। इस मकसद के लिए मेहंदी वाली रात उसने जानबूझकर दावर से नीहा को ड्रॉप करने की बात की थी। लेकिन दावर को तो रातों रात अमीर बनने का खब्त सवार है। वो तासुब से सोचने लगी। वो आज बड़े खुशगवार मूड में ड्राइविंग कर रहा था। आज सुबह से ही मौसम बहुत खुशगवार था। हल्की हल्की बूंदाबांदी जारी थी, जो अब अच्छी खासी बारिश का रूप धार चुकी थी। वो बड़ी एहतियात से ड्राइविंग कर रहा था। अचानक इसकी निगाह सर्विस रोड पर पड़ी। वो बुरी तरह चौंक गया। बिलाशुबा वो वही थी, बरसती हुई बारिश से यकसर बेनियाज किसी लड़के से नॉन स्टॉप बातें किए जा रही थी और वो लड़का काफी लंबा और खुश शक्ल उसे देखकर मुसलसल दांत नुकुड़े जा रहा था। दावर की निगाहों में नापसंदीदगी, नागवारी के गहरे रंग उभरने लगे। दिल के साहिल पर इस तरह बेचैनी की लहरें डेरा जमाने लगी। कुछ देर सोचकर दावर ने गाड़ी का रुख उस जानिब मोड़ दिया। नीहा, जो बहुत एहतमाम से कुमेल को डांटने में मसरूफ थी, अपने इतने करीब गाड़ी को रुकता देखकर बेसाख्ता 2 कदम पीछे हटी और इस्तजाबी निगाहों से ड्राइविंग सीट की तरफ देखा। यकदम आंखों की पुतलियां जैसे साकित हो गई हों, जिस्म में बल्कि लहर सी दौड़ गई। चलती जबान यूं चुप हुई जैसे चाबी का खिलौना चलते चलते चाबी खत्म हो जाने पर अचानक साकित हो जाता हो। दावर के चेहरे पर नागवारी के साए बखूबी देखे जा सकते थे। नीहा अपने मामू के घर कुछ दिनों के लिए रहने आई थी। आज मौसम बहुत खुशगवार था तो कोमेल के बेहद असरार पर वो मौसम एंजॉय करने निकल आई। ईमान को फलू था, लहजा वो इनके साथ ना आ सकी। लेकिन कुमेल के भुलक्कड़पन का गाड़ी का टायर पंचर हो गया और मौसूफ ने स्पेयर व्हील भी गाड़ी में ना रखा हुआ था। कुफत जंजलाहट की ज्यादती से वो गाड़ी से बाहर निकलकर इस पर बरस पड़ी थी, लेकिन वो भी ढीठों का सरदार था, मजीद उसे तपाए जा रहा था। आप यहाँ, वो अटक कर बोली। मुज़ाकरात के लिए जगह का इंतखाब खूब किया है, वो इंतहाई जले कटे अंदाज में बोला। नीहा खफीफ सी हो गई।
خجالت شرمندگی نے اسے آن گھیرا۔ غصے اور جنجلاہٹ میں وہ بھول ہی گئی کہ اس وقت وہ لوگ کہاں کھڑے ہیں۔ شکر تھا کہ بارش کی وجہ سے اس وقت لوگ کم ہی نظر آ رہے تھے۔ اسے کمیل پر نئے سرے سے غصہ آنے لگا جو مستقل اسے کوہنیاں مار رہا تھا۔ وہ دونوں بری طرح سے بھیگ گئے تھے۔ اب کی بار کمیل نے جو کوہنی ماری تو وہ شدید بھنا گئی۔ کیا مصیبت ہے؟ وہ کمیل کی طرف پلٹی۔ یار میرا تعارف تو کرا دو، اچھا خاصا احمق لگ رہا ہوں اس طرح کھڑا۔ نیہا کو بھی یکدم اس بات کا خیال آیا اور پھر دونوں کا مختصر سا تعارف کروایا۔ کمیل داور سے بہت خوش دلی سے ملا، لیکن داور کا رویہ بہت سرسری تھا۔ وہ گاڑی کے بارے میں بتانے لگا۔ داور نے اسے ڈراپ کرنے کی آفر کی جسے اس نے جھٹ قبول کر لیا اور گاڑی لاک کر کے چلا گیا۔ اگر آپ بیچ سڑک پر بھیگنے کا شوق پورا کر چکی ہیں تو گاڑی میں بیٹھ جائیں۔ عجیب سلگتے ہوئے لہجے میں داور گویا ہوا۔ نیہا نے جھجکتے ہوئے بیک ڈور کھول کر بیٹھی۔ تھوڑی دیر میں کمیل بھی آ گیا اور اس کی بیٹری دوبارہ سٹارٹ ہو گئی۔ وہ سر جھٹک کر باہر کے نظاروں سے لطف اندوز ہونے لگی۔ بارش کے شفاف پانی میں نیہا پھول پودے مستی سے جھوم رہے تھے اور وہ پرکفیف سے انداز میں انہیں دیکھ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد اسے کچھ عجیب سا احساس ہوا۔ اس نے بے ساختہ نظریں اٹھا کر داور کی طرف دیکھا جو اب کمیل سے بہت دوستانہ انداز میں محو گفتگو تھا۔ تھوڑی دیر پہلے کی بیزاری اور سرد مہری مفقود ہو چکی تھی۔ دونوں ایسے باتیں کر رہے تھے جیسے بہت پرانے دوست ہوں۔ اسے اس کے مزاج کا موسم سمجھ میں نہیں آیا، کہاں لہجہ آگ برسا رہا تھا اور کہاں اب اتنا ٹھنڈا اور دوستانہ لہجہ۔ اسی اثنا میں گھر آ گیا۔ بارش اب تقریباً رک چکی تھی۔ کومل نے اسے اندر آنے کی آفر کی جسے اسے سہولت سے انکار کر دیا۔ نیہا گاڑی سے اتر کر فوراً اندر چلی گئی۔ گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے داور کے چہرے پر بڑی دلکش مسکراہٹ تھی۔ ممی، میں نے آپ کو بتایا نا کہ داور اکلوتا ہے۔ اس کی ماں کی ڈیتھ ہو چکی ہے اور والد بہت بیمار رہتے ہیں۔ وہ اس قسم کی ایکٹیویٹیز میں حصہ نہیں لیتے۔ اب اگر ہماری منگنی میں وہ نہیں آ سکتے تو آپ کو کیا اعتراض ہے؟ کیا منگنی؟ تو کیا داور اور نمرا کی منگنی ہو رہی ہے؟ سٹنگ روم سے گزرتی نیہا کے کانوں میں نمرا کے الفاظ پڑے۔ وہ بھر بھری مٹی کی طرح ڈھہ گئی۔ بامشکل اپنے وجود کو گھسیٹتی کمرے تک لائی۔ خبردار نیہا، جو تم اس سنگ دل اور بے حس شخص کے لیے روئی، وہ دولت کا اور حسن کا بیجاری ہے۔ وہ میرا نہیں تھا اور نہ کبھی ہو سکتا ہے۔ نیہا نے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے عکس سے مخاطب ہو کر سختی سے بولی، میں ہرگز نہیں روں گی۔ وہ اپنے دل کو سمجھانے لگی۔ ڈرائنگ روم میں تایا کی فیملی، بما، سمرا اور اس کے شوہر اور صرف داور موجود تھا۔ داور کے نہ والد آئے تھے اور نہ ہی کوئی رشتہ دار۔ تائی امی کا رویہ نیہا سے آج خاصا بہتر تھا۔ نیہا کونے میں رکھے سنگل صوفے پر بڑی ہمت اور حوصلے سے بیٹھی تھی۔ فون کلر کا کلف لگا شلوار کرتا پہنے داور بہت ہینڈسم اور فریش لگ رہا تھا۔ پرپل کلر کے کام والے سوٹ میں نمرا بھی کافی حسین لگ رہی تھی۔ چونکہ صرف گھر کے افراد تھے لہذا نیہا نے سادہ سا میرون کلر کا کاٹن کا سوٹ زیب تن کیا ہوا تھا۔ داور نے نمرا کا ہاتھ پکڑ کر اس کی انگلی میں انگوٹھی ڈال دی۔ نیہا نے بڑے ضبط سے سب کچھ دیکھا، لیکن یہ کیا؟ یکدم اسے سارا منظر دھندلا سا دکھائی دینے لگا۔ چہرہ گڑبڑ ہونے لگا، آنکھوں کی زمین نم سی محسوس ہوئی۔ اوہ میرے خدایا، وہ آنسو میرا بھرم کیوں توڑنا چاہ رہی ہیں؟ وہ بجلی کی سرد سے اٹھی، مبادا اس کا بھرم سب کے سامنے چکنا چور نہ ہو جائے، لیکن اس کی جھیل جیسی آنکھوں میں گدلے پانی کی اتنی چادر کو داور کی نگاہوں نے بخوبی دیکھ لیا تھا۔ تیز بارش اور طوفانی ہواؤں سے بے نیاز وہ لان میں اپنی من پسند جگہ پر آنکھیں موندے بیٹھی تھی۔ ذہن میں ناؤ کی سوچیں ان کے بھور ڈوب اب رہے تھے۔ جانے کتنا وقت گزر گیا، وہ یوں ہی ساکت بیٹھی رہی۔ اتفاق سے آج گھر پر کوئی نہ تھا۔ جس رفتار سے آج آسمان رویا تھا، اس سے کہیں زیادہ رفتار سے آج اس کا دل رو رہا تھا۔ یہ ایک حقیقت تھی کہ داور اس کے دل کے آسمان پر جگمگاتا ہوا ستارہ تھا، لیکن یہ صفاف حقیقت تھی کہ وہ چمکتا ہوا ستارہ اب اس کا نہیں، نمرا کا تھا۔ اسے اپنی تنہائی اور کم مائگی کا شدت سے احساس ہو رہا تھا۔ بارش کی تیز بوچھاڑ خود کو بچاتا ہوا داور تیزی سے اندر کی جانب لپکا، لیکن اس خطرناک موسم میں اسے لان میں دنیا مافیہا سے بیگانہ بیٹھا دیکھ کر وہ ششدر رہ گیا۔ پھر یکدم ایک اشتعال کی لہر اس کے اندر اٹھی۔ وہ تیز رفتاری سے اس کی طرف آیا اور بازو سے پکڑ کر اسے سنبھلنے کا موقع دیے بغیر لاؤنج میں گھسیٹ کے لایا۔
نیہا اس وقت ناگہانی پر بری طرح گھبرا گئی۔ داور کا غصے سے برا حال تھا۔ تم پاگل تو نہیں ہو گئی؟ اتنی طوفانی بارش میں کتنی دیر سے باہر بیٹھی ہو؟ سفید پڑتا ہوا چہرہ اور کپاتے نیلے ہونٹ اس بات کی غمازی کر رہا تھا کہ وہ بہت دیر سے باہر بیٹھی تھی۔ بغور اسے دیکھتے ہوئے داور کا دل یکدم چاہا کہ اسے نازک سے وجود کو اپنے بازوں میں سمیٹ کر اسے دنیا کی نظروں سے چھپا کر اپنے دل میں بسا لے، ان مدہوش اور بدگمان نگاہوں میں اپنی چاہت اور محبت کے رنگ بھر کر انہیں حیا سے آلودہ کرتے۔ آپ کون ہوتے ہیں میری ذاتیات میں دخل دینے والے؟ نیہا یکدم اٹھی۔ کتنا چاہا تھا اس شخص کو، دل کی مسلط پر سب سے اونچا مقام دیا۔ اس نے خدا سے پہلی خواہش اسے پانے ہی جو کی تھی، لیکن ہمیشہ کی طرح آج بھی وہ تہیں داما رہی تھی۔ وہ حسن کا دلدار تھا، وہ تو صرف دولت سے محبت کرتا تھا۔ بھلا اس کی خاموش اور خالی خولی محبت اس کی پیروں میں زنجیریں کیسے ڈال سکتی تھی؟ داور بالکل خاموش سا ہو گیا۔ واقعی اسے کوئی حق نہ تھا کہ وہ اس طرح اسے باز پرس کرے۔ نیہا بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں جا کر بند ہو گئی۔ داور انتہائی بے بسی کے احساس کے ساتھ واپس پلٹ گیا تھا۔ نبیل، میں اب مزید انتظار نہیں کر سکتا، اب سب کچھ جلدی ہو جانا چاہیے۔ داور نے نبیل کو کچھ ضروری ہدایات دی۔ انشاءاللہ داور، ہم ضرور کامیاب ہو جائیں گے، منزل صرف چند قدم کے فاصلے پر ہے۔ میں یہ خوشخبری آج ہی بابا جان کو سناؤں گا۔ داور کی آنکھوں میں کچھ پانے کے خیال سے جگنو چمک اٹھے۔ ہاں انکل کتنے خوش ہوں گے، نبیل نے کہا، اور ہماری بھابھی صاحبہ کا حال سناؤ، کیسی ہیں وہ شوخی سے بولا تو داور کے تصور کے پردے پر ایک جھلملاتا عکس پوری آبوتاب سے ابھرا۔ ناراض اور بدگمان سی صورت یاد آتے ہی وہ یکدم مسکرا دیا۔ ٹھیک تو اتنی زیادہ نہیں ہے، موصوفہ سخت بدگمان ہے۔ اس کا ذکر کرتے ہی اس کے لہجے میں ایک سرشاری سی اتر آئی تھی۔ لیکن فکر مت کرو، اس کی ساری بدگمانیاں دور کر دوں گا اور بابا جان سے بھی ملوا دوں گا، وہ طمانینت سے بولا تھا۔ غضب ہو گیا رحیلہ بیگم، سراج الدین بدحواسی کے عالم میں داخل ہوتے ہوئے بولے۔ کیا ہو گیا سراج الدین، کیوں آپ کے حواس اڑے جا رہے ہیں؟ تائی امی نے شوہر کو یوں ہراسا دیکھا تو گھبرا کر بولی، ارے بیگم، ہم لٹ کے برباد ہو گئے، ارے ہم اتنے عرصے سے اس سانپ کو دودھ پلاتے آ رہے ہیں اور آج اس مکار انسان نے میری پیٹھ پہ چھرا گھونم دیا۔ اس ذلیل کمینے نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا۔ انتہائی تیش کے عالم میں سراج الدین کے منہ سے گف اڑنے لگے۔ ارے کچھ بتاؤ تو صحیح، ہوا کیا ہے؟ میرا تو دل بیٹھے جا رہا ہے، کیوں پہیلیاں بجوا رہے ہو؟ رحیلہ بیگم اب مزید برداشت نہ کر سکی، انتہائی جھنجھلا کر بولی، ارے وہ کمینہ ذلیل داور، وہ خاور رحمان کا بیٹا ہے۔ سراج الدین دانت کچکچا کر بولے، کیا بک رہے ہو؟ رحیلہ بیگم کی سماعت میں بھونچال سا آ گیا۔ اس فراڈی نے بڑی عیاری اور چلاکی سے تمام پراپرٹی اپنے نام کروا لی ہے، اور میں کتنا احمق اس پر بھروسہ کر لیا۔ اس وقت سراج الدین کی کیفیت ہارے ہوئے جواری کی مانند تھی، پچھتاووں کی ناک انہیں ڈسنے لگی تھی۔ کیوں وہ ایک اجنبی پر اتنا اندھا اعتماد کر گئے؟ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ حیرت اور صدمے سے رحیلہ بیگم کی زبان لڑکھڑا گئی۔ ہائے میرے خدا، اب کیا ہوگا؟ وہ سینے پر دو ہنٹر مار مار کر باقاعدہ داور کو گالیاں اور کوسنے لگی۔ ارے وہ خاور رحمان کا بیٹا شاطر سمپولیا ہمیں بھکاری بنا گیا، تم پولیس رپورٹ میں لکھواؤ۔ اتنی عیش و عشرت سے بھری زندگی ہاتھوں سے جاتی دیکھ کر رحیلہ بیگم بدحواس ہو گئی۔ کیسے احمقوں جیسی بات کرتی ہو؟ اگر ہم نے پولیس میں اس طرح رپورٹ لکھوائی تو وہ میرے سیاہ کارنامے پولیس کو بتا دے گا اور پھر ساری زندگی جیل میں گزارنا پڑے گی۔ سراج الدین بے بسی سے بولے، وہ کہتا ہے کہ یہ ساری پراپرٹی اس کے باپ کی تھی جس پر میں نے فراڈ سے قبضہ کر لیا۔ وہ تو صرف نیہا کی وجہ سے مجھ پر فراڈ کا کیس نہیں کرا۔ یہ اس کلموہی کا ذکر کیسے آ گیا؟ رحیلہ بیگم نے تنگ کر بولا، وہ سب جانتا ہے کہ میں نے نیہا کی پراپرٹی پر بھی قبضہ کیا ہوا تھا۔ اب وہ فرشتہ بننے کی کوشش کر رہا ہے، وہ نیہا کو بھی اس کا حصہ دینا چاہتا ہے۔ نیہا سے اسے اتنی ہمدردی کیوں اور کیسے ہو گئی؟ رحیلہ بیگم آگ برساتے لہجے میں انتہائی زہریلے انداز میں بولی،
وہ کہہ رہا تھا کہ نمرا سے منگنی صرف ایک ڈرامہ ہے، وہ تو صرف نیہا سے شادی کرے گا۔ سراج الدین ڈھہ ہوتے ہوئے انداز میں بولے۔ داور کے اس زبردست جھٹکے نے انہیں از حد کمزور اور بے بس کر دیا۔ کیا کہا؟ اس انکشاف سے ان کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا اور آنکھیں مارے حیرتوں اور استجاب کے پھٹ گئیں۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ نمرا جو اپنی دھن میں کمرے میں آ رہی تھی، ماں باپ کی دل خراش گفتگو سن کر مارے صدمے کے اچنبھے وہ جہاں کی تہاں تھی وہیں کھڑی رہ گئی۔ داور میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتا۔ نمرا کے لب تھر تھرائے۔ صرف یہ گھر وہ ہزاروں احسانات جتا کر دے رہا ہے۔ کہہ رہا تھا آپ لوگوں کو جتنی جائیداد دی تھی وہ سب اپنی عیاشیوں میں آپ اڑا چکے ہیں۔ اب بزنس میں آپ کا کوئی حصہ نہیں۔ سراج الدین کے کندھے جھکے ہوئے تھے اور لہجہ ٹوٹا ہوا۔ مان رحیلہ بیگم کی نظر دروازے پر سفید چہرہ لیے کھڑی نمرا پر پڑی، جس کی حالت ایسی تھی کہ بدن کا کاٹو تو لہو نہیں۔ نمرا تڑپ کر ماں کے سینے سے لگ کر رونے لگی۔ رحیلہ بیگم اب نیہا کو کوسے دینے لگی۔ اچانک کمرے میں داور کسی فاتح جرنیل کی مانند انتہائی کروفر سے فتح کے نشے میں چور قدموں سے اندر داخل ہوا۔ آج اس نے اپنے باپ پر کی گئی تمام زیادتیوں کا بدلہ سراج الدین سے لے لیا، جنہوں نے دوست بن کر انہیں دھوکہ دیا۔ اس دھوکے کی وجہ سے اس کی ماں اس سے بچھڑ گئی، باپ بیمار ہو کر بستر سے جا لگا اور وہ اتنی کم عمر میں زندگی کے نشیب و فراز سے گزرنے لگا۔ انتہائی تنگ دستی میں گزارا کیا۔ اتنی بڑی جائیداد کا مالک ہونے کے باوجود اس نے 2,000 کی نوکریاں کی۔ جیسے جیسے وقت کا پنچھی اٹھتا گیا ویسے ویسے ایک جنون اس کے دل اور دماغ میں پنپتا گیا۔ سراج الدین سے وہ سب کچھ واپس لینے والا ہے جو اس نے انتہائی عیاری اور مکاری سے اس کے سادہ لو باپ سے چھین لیا تھا۔ اسی مقصد کے حصول نے اسے شطرنج کی بساط بچھائی اور سب سے اہم مہرہ اس کے لیے نمرا ثابت ہوئی۔ وہ ایک چالن چلتا گیا اور سراج الدین مات کھاتا گیا۔ مسٹر اینڈ مسز سراج الدین، آپ لوگ یقیناً مجھے گالیوں اور کوسوں سے نواز رہے ہوں گے۔ اس کی مسرت گمبھیر آواز کمرے میں گونج اٹھی۔ اس کے غیر متوقع آواز سن کر تینوں ایک لمحے کو ساکت ہو گئے۔ داور انتہائی دلکشی سے مسکرا رہا تھا۔ تم فراڈیے، دھوکے باز، کمینے، شٹ اپ! نمرا جو زخمی ناخن کی مانند کھنکارتی ہوئی اس کی جانب بڑھی۔ مس نمرا سراج، آپ مجھے فراڈ یا دھوکے باز کہہ رہی ہیں؟ وہ کینانوز نظروں سے لہجے میں نفرت بھرتا ہوا بولا۔ دھوکے باز میں ہوں یا تم؟ اس کے لہجے میں اشتعال تھا۔ تم نے عامر کو اپنے محبت کے دل فریب جال میں پھنسایا اور پھر اسے بیچ منظار میں چھوڑ دیا کیونکہ میں تم کو عامر سے زیادہ بہتر نظر آیا۔ عامر بیچارہ تم سے سچی محبت کرتا تھا، لیکن تم جیسی تتلیاں سچی محبت کو کیا سمجھے؟ ڈال ڈال پر منڈلانا اور اچھے سے اچھا دیکھ کر ادھر کا ادھر کا رخ کر لینا تمہاری خصلت ہے۔ میری پرسنالٹی سے تم متاثر ہوئی اور مجھے اپنے باپ کی دولت سے خریدنا چاہا جو میری ہی تھی۔ داور نمرا کو آج حقیقت کا آئینہ دکھا رہا تھا۔ اس کے لہجے میں جیسے عاطف فشاں دہک رہا تھا۔ نمرا بری طرح نادم ہو گئی۔ داور کی کہی ہوئی باتیں حرف بہ حرف سچ تھی۔ یہ سچائی تھی کہ داور اس کی زندگی میں آنے والا پہلا مرد نہیں تھا، لیکن وہ واقعی اس سے محبت کرنے لگی تھی۔ لیکن داور اس سے شدید نفرت کرتا تھا کیونکہ عامر اس کا بہت اچھا دوست تھا جسے نمرا کی بے وفائی کا روگ دل سے لگا لیا تھا۔ نمرا کی محبت شاید اس کی نفرت کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ اس بات کی تم خود گواہ ہو کہ آج تک میں نے تم سے یہ کبھی نہیں کہا کہ میں تمہیں پسند کرتا ہوں یا مجھے تم سے محبت ہے۔ نمرا کے پاس کوئی جواب نہ تھا، ندامت اور تعصب کے علاوہ۔ نمرا اب بھی تمہارے پاس وقت ہے، تم عامر کی جانب لوٹ جاؤ، وہ واقعی تم سے محبت کرتا ہے۔ داور نے اسے مخلصانہ مشورہ دیا۔ نمرا نے فوراً نگاہیں اٹھا کر داور کی طرف دیکھا، پھر یکدم نمرا کی آنکھوں میں طمانینت کی لہر سی دوڑ گئی۔ اس نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ سراج الدین اور رحیلہ بیگم اس تمام وقت میں بالکل گمسم کھڑے رہے۔ نمرا سے زیادہ تو قصور ان کی پرورش کا تھا، جنہوں نے کبھی نمرا کو روکا نہ ٹوکا۔ دونوں میاں بیوی آج زمین کے کٹہرے میں کھڑے تھے۔ نیہا ماموں کے گھر سے 2 دن رہ کر آئی تھی تو اسے ماحول کافی بدلا بدلا سا لگا۔ نمرا کا شکن زدہ لباس، بکھرے بال اور متورم آنکھیں کسی انہونی کا احساس دلا رہی تھی۔ تائی امی کا حال بھی نمرا سے کچھ مختلف نہیں تھا۔ وہ بری طرح الجھ گئی۔ تایا بھی آج گھر پر ہی موجود تھے۔
ورنہ اس وقت وہ آفس میں ہوتے تھے۔ آ گئی کل موہی ناگن، میری بیٹی کا حق سب کچھ چھین لیا تم نے، ذرا حیا نہ آئی؟ تائی نے اسے دیکھ کر یوں بھڑکی جیسے سلگتے کولے پر مٹی کا تیل چھڑک گیا ہو۔ اب یہاں کیوں آئی ہو؟ ہماری بے بسی کا تماشا دیکھنے؟ بس کر دو رحیلہ بیگم، اس میں اس بچی کا کیا قصور؟ تایا کی بات پر یوں اسلی وہ جیسے اسے کسی نے بچھو نے ڈانٹ مارا ہو۔ تائی اماں کی روانی سے چلتی زبان یکدم رکے۔ نیہا تایا کو رویے کو دیکھ کر سخت حیران تھی، جو کہ گندے ویران آنکھیں، تھکا تھکا سا وجود، سراج الدین کو اب بھتیجے سے کی گئی زیادتیوں کا احساس ہو رہا تھا، لیکن اب وقت گزر چکا تھا۔ مہوش نے فرتے جوش اور مسرت میں نیہا کو تمام کتھا سنا ڈالی، کس طرح داور باقاعدہ پلاننگ کے تحت نمرا اور تایا کے قریب ہوا، اپنے باپ کی چھینی ہوئی تمام دولت واپس لی۔ وہ حیرت اور احتجاب کے سمندر میں ابھی تک گوتا زن تھی۔ مہوش کی آخری بات اس پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے جب مہوش گویا ہوئی۔ نیہا، مجھے نہیں معلوم تھا کہ داور بھائی اتنے گھنے ہیں۔ انہوں نے مجھے ابھی بتایا کہ وہ تمہیں بہت پسند کرتے ہیں اور تم سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ مہوش کے لہجے میں دبا دبا جوش اور مسرت تھی۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ تمہیں ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، وہ بے یقینی سے کہتی ہوئی انتہائی بے چینی کے عالم میں کھڑکی کے پاس جا کھڑی ہوئی۔ کیوں نہیں مان سکتی تم؟ اچانک داور کی گمبھیر آواز کمرے میں گونجی۔ نیہا برق کی رفتاری سے پلٹی اور مہوش نہ جانے کب کمرے سے جا چکی تھی، اور اس کی نگاہوں کے عین سامنے وہ اپنی تمام تر وجاہت سمیت مسکراتی نگاہوں سے اس سے استغفار کر رہا تھا۔ تو نیہا نے بری طرح گھبرا کر نگاہیں جھرا لی۔ وہ چلتا اس کے قریب آ کر رک گیا۔ بولو ڈیئر، تمہیں یقین کیوں نہیں آ رہا کہ یہ بندہ ناچیز آپ سے محبت کرنے کی جسارت کر بیٹھا ہے؟ داور زندگی کے سفر میں آپ کی شرکت کا متمنی ہے، وہ سرگوشیہ انداز میں بولا۔ وہ میں اسے بولا ہی نہیں جا رہا تھا۔ ہتھیلیوں اور پیشانی پر پسینہ پھوٹ پڑا تھا، زبان کے ساتھ ساتھ جسم بھی بالکل ساکت اور جامد ہو گیا۔ اگلے جملے داور کے منہ سے سن کر وہ شرم و حجاب اور شرمندگی سے دوہری ہو گئی۔ اگر تم مجھے پسند کرتی ہو، مجھ سے محبت کر سکتی ہو، مجھے چھپ چھپ کر دیکھ سکتی ہو، تو پھر یہی کام میں کیوں نہیں کر سکتا؟ وہ سینے پر ہاتھ باندھے ہوئے اسے چہرے کے آڑ رہے ہوئے خوش رنگی سے دیکھ کر شوخی سے بولا۔ آپ غلط سمجھ۔ وہ نک چہرے کے ساتھ صفائی پیش کرنے لگی، لیکن اس کی بولتی نگاہیں اس نے چپ کراتی تھی۔ مارے خجالت اور شرمندگی جسم کا سارا خون چہرے پر سمٹ آیا، ہاتھ پیروں میں عجیب سی سنسناہٹ دوڑی گئی۔ اوہ، تو آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں یا مجھے کوئی غلط فہمی ہے؟ تو پھر ٹھیک ہے، ان باتوں کی سچائی کو اپنے دلائل سے ثابت کر دیتا ہوں۔ اس دن مہوش کی منگنی پر تم مجھے ٹکٹکی باندھے کیوں دیکھ رہی تھی؟ پھر جب میں تمہیں کالج چھوڑنے جا رہا تھا کیوں کن اکھیوں سے مجھے دیکھ رہی تھی؟ کتنے چلاک اور نظر باز ہیں، انہیں کیسے معلوم کہ میں انہیں دیکھتی تھی؟ وہ دل ہی دل میں بولی۔ اور تو اور میری منگنی کے ڈرامے پر تمہاری یہ آنکھیں نمکین پانی سے کیوں بھر گئیں؟ اور اس دن پلیز بس کرے، وہ مشکل بولتے ہوئے اس نے بات کاٹی تھی۔ وہ چاروں شانے چت ہو چکی تھی، اب اس کی راہیں بالکل مسدود ہو گئی تھی۔ وہ اب مزید کچھ اور سننے کی تاب نہ رکھتی تھی۔ وہ کسی مجرم کی مانند سر جھکائے انگلیاں چٹکاتی کھڑی۔ داور کو اس کی جھیمپی اور شکست خوردہ حالت پر بہت پیار آیا۔ اس وقت وہ موسم بہار میں کھلنے والی نوخیز کلی کی مانند معصوم اور حسین لگ رہی تھی۔ وہ اسے دیکھتا ہی چلا گیا۔ نیہا، پتہ ہے میں نے تمہیں جب پہلی بار دیکھا تو اس وقت سے ہی تم مجھے اپنی سی لگی۔ داور سنجیدگی سے بولا۔ اس دن میں نمرا سے ملنے تمہارے تایا کے گھر آیا تھا تو لان میں اپنی مخصوص جگہ پر کرسی پر تم آنکھیں موندے بیٹھی تھی۔ شاید تمہاری آنکھ لگ گئی تھی۔ میں بنا آہٹ کیے تمہیں چپ چاپ دیکھتا ہی چلا گیا اور پھر بنا نمرا سے ملے خاموشی سے پلٹ آیا۔ مہوش کی مہندی میں تمہیں دیکھ کر بری طرح چونکا اور پھر جان بوجھ کر میں تمہارے سامنے آیا کہ تمہاری نگاہیں میری جانب اٹھیں۔ جب مہوش نے تمہیں گھر ڈراپ کرنے کی بات کی تو اس سے تھوڑی دیر پہلے ہی سراج الدین کا فون آیا تھا۔ انہیں کوئی ضروری کام تھا اور ان دنوں میں ان کا اعتماد جیتنے میں لگا ہوا تھا، لہذا
چاہنے کے باوجود تمہیں ڈراپ نہ کر سکا۔ لہجہ چاہنے کے باوجود تمہیں ڈراپ نہ کر سکا۔ پھر تمہیں کالج ڈراپ کرتے وقت میری جھنجھلاہٹ کی وجہ میری میٹنگ میں غیر موجودگی تھی، جو تمہارے نہ جانے کی وجہ سے کسی ارجنٹ کام کے لیے بلوائی گئی تھی۔ وہ انکشاف پر انکشاف کیا جا رہا تھا اور نیہا بغور اس کی تمام باتیں سن رہی تھی۔ اور ہاں، اس دن داور خود سوچ کر خود ہی ہنس پڑا۔ تمہیں کمیل کے ساتھ دیکھ کر میں کسی غلط فہمی کا شکار ہو گیا، لیکن جب کمیل تمہیں نیہا آپی کہہ کر مخاطب کر رہا تھا تو مجھے اطمینان ہوا، اور بارش والے دن تو تم بالکل جنگلی بلی کی مانند پیش آئی، اور پھر میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب اس ڈرامے کا جلد از جلد ڈراپ سین ہو جانا چاہیے۔ وہ شوخی اور طمانینت سے بولتا ہوا انتہائی دلکش لگا تھا۔ اب بتاؤ، کیا اب بھی تم انکاری ہو؟ نیہا کی دل کی دھڑکنیں زیر زبر ہونے لگی، سوائے سر جھکانے کے وہ کر بھی کیا سکتی تھی۔ اس کی خاموشی کے لبادے میں چھپا وہ اقرار بغور سن چکا تھا۔ اتنا عرصہ تم نے بدگمانی اور ناراضگی میں گزار دیا، لیکن اب اقرار کا موسم آ گیا ہے۔ آؤ اب مل کر اقرار کر لیں، ہم ایک دوسرے کے لیے ہی بنے ہیں۔ نیہا نے بے ساختہ نگاہیں اٹھا کر اپنے من کے دیوتا کو دیکھا، جو آج اس سے اپنی محبت اور چاہت کا اقرار اور اظہار کر رہا تھا۔ اس سے بھی اس کا اظہار طلب مانگ رہا تھا۔ نیہا نے داور کے بڑے ہوئے ہاتھ پر اپنا نازک سا ہاتھ رکھ دیا۔ اوہ، تھینک یو سو مچ، داور خوشی سے سرشار ہو کر بولا۔ آؤ ڈیڈی سے ملنے چلتے ہیں، وہ تمہیں دیکھ کر بہت خوش ہوں گے۔ نیہا ہلکی پھلکی ہو کر اس کے سنگ ایسے راستے کی طرف چل دی جہاں صرف خوشیاں اور مسرتوں کی مہکتی کلیاں تھیں، جہاں کہکشاں اور ستارے محو انتظار تھے، اور محبت ان کے استقبال کے لیے بے چین تھی۔